نیکسٹ کیس لا ہے 2021 SEMR اور پیج ہے 380 اور یہ منشیات کیس ہے 9C CNSA کا، اور استغاثہ سیمپلز کی سیف ٹرانسمیشن کو اسٹیبلش کرنے میں ناکام رہا۔ اس میں ملزم نے منشیات کی ریکوری کو پورے مقدمے میں تسلیم نہیں کیا۔ پولیس آفیشلز نے سیف ٹرانسمیشن کے متعلق ایک لفظ تک نہیں کہا، لہذا سیمپلز کی سیف ٹرانسمیشن کی عدم موجودگی میں استغاثہ کا کیس ثابت نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ نے ملزم کی اپیل منظور کر لی اور ملزم کو بری کر دیا۔ نیکسٹ کیس لا ہے 2021 SEMR اور پیج ہے 381۔ اس میں اوفینسز ہیں 302B 35 PPC۔ موجودہ کیس میں کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس دستیاب نہیں تھی اور کیس مکمل طور پر سرکمسٹانشل ایویڈنس پر بیس کرتا تھا۔ مقتول کی چند اشیاء کی ریکوری ملزمان سے ہوئی تھی، لیکن ان کی بنیاد اندازوں پر تھی جن کی وجہ سے کیس آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ملزمان نے ان اشیاء کا 342 CRPC میں ڈینائل بھی کیا تھا۔ ٹرائل کورٹ نے اس ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن پر انحصار کیا تھا جو کہ پولیس افیشلز کی موجودگی میں ملزمان نے دوران گرفتاری کیا تھا، جس کی قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ مقتول کی پروویژنل ایکسٹرنل ایگزامینیشن رپورٹ فائنل پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بغیر تیار کی گئی تھی اور میڈیکل آفیسر نے وجہ موت ڈیڈ باڈی کے بیرونی مشاہدات سے اخذ کی تھی۔ استغاثہ نے کہیں پر بھی پوسٹ مارٹم کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا۔ وقوع مئی کے مہینے میں ہوا تھا، لیکن ڈاکٹر نے مقتول کے جسم کی حالت کے بارے میں کوئی فائنڈنگ نہیں دی تھی جو کاز آف ڈیتھ اور وقت مرگ کو سامنے رکھ کر بتائی گئی ہو۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مقتول اس تاریخ سے قبل فوت ہو چکا ہو جو تاریخ کرائم رپورٹ میں بتائی گئی تھی، لہذا سپریم کورٹ نے ملزمان کو بری کر دیا۔ نیکسٹ کیس لا ہے 2021 SEMR اور پیج ہے 387 اور اس میں اوفینسز ہیں 337A4 اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 129C۔ میجسٹریٹ کے حکم پر زخمی شخص کا دوبارہ طبی ملاحظہ کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ میڈیکل بورڈ کی فائنڈنگ کے نتیجے میں ملزم کی ضمانت کے لیے فریش گراؤنڈ پیدا ہوتی ہے۔ ملاحظہ کیا گیا کہ زخمی شخص کا طبی معائنہ سیم ڈے ہوا اور میڈیکل آفیسر نے 4 انجریز نوٹ کی اور پاسبلٹی آف فیبریکیشن سے انکار کیا۔ بعد ازاں ملزم نے ری ایگزامینیشن کی درخواست دائر کر دی اور میجسٹریٹ نے مضروب اور لا آفیسر کو سنے بغیر ری ایگزامینیشن کے آرڈر جاری کر دیے، جو کہ میجسٹریٹ نے جلد بازی سے کام لیا۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ فرسٹ میڈیکل ایگزامینیشن واز پروٹیکٹڈ بائی اسٹیچوری پریزمپشن آف بینگ جینوئن انڈر آرٹیکل 129C آف دی قانون شہادت آرڈیننس 1984 as well as under Article 150 of Constitution۔ میڈیکل بورڈ نے اپنی طرف سے مزید رائے شامل کر دی کہ مضروب کو چوٹیں گرنے کی وجہ سے آئی ہیں۔ ایک ایسا کیس بنانے کی کوشش تھی جو کہ ملزم نے بھی ایجیٹیٹ نہیں کیا تھا، اس وجہ سے دوسرے میڈیکل میں پاسبلٹی آف فیبریکیشن کے مفروضے کو رد کر دیا گیا اور سپریم کورٹ نے ملزم کی ضمانت خارج کر دی۔ نیکسٹ کیس لا ہے 2021 SEMR اور پیج ہے 395۔ اس میں اوفینسز ہیں 365A اور 302B PPC اور 80A کا سیکشن 7E ہے۔ جس گواہ نے آخری دفعہ مقتول بچے کو ملزم کے پاس دیکھا تھا اسے وٹنس باکس میں نہیں لایا گیا۔ دوسرا گواہ پلیس آف اکرنس اور ٹائم آف اکرنس کے بارے میں خاموش تھا۔ ایک گواہ جس نے مقتول بچے کو ملزم کے ساتھ دیکھا تھا وہ گاؤں سے باہر چلا گیا اور وقوعے کا علم ہونے کے باوجود اس نے کسی کو اس کے بارے میں آگاہ نہیں کیا تھا۔ آئیو نے موبائل فونز قبضے میں لینے کے باوجود کمپلیننٹ اور ملزم کے درمیان گفتگو کا کوئی ڈیجیٹل ریکارڈ اکٹھا نہیں کیا تھا۔ شریک ملزم کا بھائی سیم سیٹ آف ایویڈنس پر بری کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ سپریم کورٹ نے ملزمان کی اپیل منظور کر لی اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دیا۔